السلام علیکم لزنرز، ویلکم ٹو اسٹوری ہب۔ ناول دل کا معاملہ ٹھہرا، جس کی رائٹر ہیں عائشہ نصیر۔ یہ ایک کمپلیٹ ناولٹ ہے، تو چلیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ رحمہ، کیا کر رہی ہو؟ اظہر آ گئے ہیں آفس سے، کھانا تیار ہوا کہ نہیں؟ بھابھی تیز تیز بولتی کچن میں داخل ہوئی تھی، اور وہ جو چولہے کے سامنے کھڑی دیگچی میں جلی ہوئی پیاز پر نظریں جمائے کھڑی تھی، بول اٹھی، زہر بنا رہی ہوں، دکھائی نہیں دے رہا؟ بھابھی کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ ہاں، اب تو اس کا زہر ہی بنے گا۔ کھانا بننے سے رہا، ان کی نظریں جلی ہوئی پیاز پر پڑ چکی تھی۔ اور اتنی دیر سے تم کیا کر رہی تھی؟ میں نے تو تمہیں 11 بجے کا کہا ہوا ہے۔ اب اظہر کھانا مانگیں گے، کیا کہوں گی میں ان سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ بلند ہوا، شوہر نامدار کے متوقع رد عمل کا سوچ کے، جو گھر آ کے ہی لنچ کیا کرتے تھے اور جنہیں آتے ہی کھانا تیار چاہیے تھا۔ تو آپ سے کس نے کہا تھا مجھے قورمہ بنانے کا کہیں؟ آملیٹ بنا دیجیے گا۔ اس کے پاس پہلے سے حل موجود تھا۔ اماں ہی ہر وقت مجھے اس مصیبت میں ڈالتی ہیں، ورنہ میرا دماغ خراب ہے۔ جو تمہیں کسی کام کا کہوں، وہ بے پناہ سلگی۔ کل اظہر کی فیوریٹ شرٹ جلا دی۔ میں نے تو الماری میں بہت چھپا کر رکھی تھی، سوچا تھا موقع ملنے پر صافیاں بنوا لوں گی، مگر کل رات جانے کیسے اظہر کے ہاتھ لگ گئی۔ اور پھر جو انہوں نے ہنگامہ مچایا، بس مجھے پھانسی دینے کی کسر رہ گئی تھی۔ اگر اماں اس وقت نہ آتی تو وہ یہ بھی کر گزرتے۔ بھابھی کو اچانک ہی کل والا ہنگامہ یاد آیا۔ اس کی لاپرواہی پر ان کے پاس ایسی ہزار ایک داستانیں تھیں جن کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا تھا، اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی، اماں بھی ہمیشہ غلط موقع پر انٹری دیتی ہیں۔ اب نکلو یہاں سے۔ انہیں اس طرح گھور گھور کر مزید بھسم کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کے یوں ساکت کھڑے رہنے پر وہ بولی، جا رہی ہوں، مگر آپ یہ قصہ اماں کو مت سنائیے گا کہ میں نے پیاز جان بوجھ کر جلا دی۔ میں بس ڈرامہ دیکھنے لگی تھی، دھیان سے نکل گیا۔ وہ کچن سے نکلتے نکلتے تاکید کرنا نہ بھولی، لہجے میں کوئی شرمندگی نہ تھی۔ تم اور تمہارے کام، توبہ ہی بھلی۔ بھابھی کی بڑبڑاہٹ واضح تھی، حد درجہ بیزار ہو چلی تھی۔ وہ جانتی تھی اب آدھے گھنٹے کے مختصر سے وقت میں انہیں کچھ ایسا بنانا پڑے گا جو ڈھنگ کا بھی ہو، اور جو ان سے اس تاخیر پر باتیں سننے کو ملتی وہ الگ۔ جبکہ رحمہ ہونٹوں میں شریر سی مسکراہٹ دبائے بڑی بے نیازی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ آج بھابھی نے اسے قورمہ بنانے کا ٹاسک دیا تھا، اور وہ پہلے ہی مرحلے پر فیل ہو گئی تھی۔ بے چاری بھابھی کا خیال تھا قورمہ بنانا بھلا کسے نہیں آتا ہوگا۔ خود ان کو لگتا تھا کہ اگر ان کی یادداشت بھی چلی جائے تب بھی یہ ایسی ڈش ہے جو وہ آنکھیں بند کر کے بنا سکتی ہیں، مگر رحمہ نے ان کا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ یہ نہیں کہ اسے قورمہ بنانا آتا نہیں تھا، بلکہ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اتنی آسان سی ڈش میں وہ کیسے اپنا پوہڑ پن دکھائے کہ بھابھی کم از کم آئندہ 1 ماہ یا پھر اماں کے اگلے حکم تک اسے کچھ اور بنانے کا نہ کہیں۔ اسی لیے پہلے 1 گھنٹہ تو اس نے پیاز کاٹنے میں لگا دیا، پھر اسے تیز آنچ کے حوالے کر کے موبائل لے کر بیٹھ گئی۔ نتیجہ حسب منشا ہی نکلنا تھا، اور اس وقت جب وہ اوپر آئی، تم نے قورمہ بنا لیا؟ شاید اس کے انتظار میں تھی، اسے دیکھتے ہی سوال داغا۔ وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی۔ تم سے کس نے کہا میں قورمہ بنا رہی ہوں؟ آپ ہی نے، ردا نے جواب دیتے ہوئے۔ نہیں بنائی، پیاز جل گئی مجھ سے۔ وہ دھم سے اس کے قریب آ بیٹھی۔ جل گئی یا تم نے جلا دی؟ جان بوجھ کے؟ ردا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں جان بوجھ کر کیوں جلاؤں گی؟ اس کی عادت تھی چوری اور سینہ زوری، جیسے کل اظہر بھائی کی شرٹ جلائی تھی۔ ردا بخوبی سمجھتی تھی اس کی عادتیں، کزن پلس بچپن کی دوست جو تھی۔ توبہ ہے، کیسے پل پل کی خبریں دیتی ہیں تمہیں تمہاری بہن؟ اس نے کھسیاہٹ جھنجھلاہٹ میں چھپائی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس وقت اظہر بھائی اس شرٹ کے لیے آپے پر گرج رہے تھے میں نیچے ہی تھی۔ ردا کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ میں نے ان کی شرٹ جان بوجھ کر نہیں جلائی تھی، سچ کہہ رہی ہوں۔ رحمہ نے اس کا ناراض چہرہ دیکھ کے صفائی دی۔ مگر بھابھی کو پتا تو ہے کہ مجھے استری کرنے سے کتنی کوفت ہوتی ہے، پھر بھی مجھے اس کام پر لگا دیا۔
ذرا بتاؤ تو تمہیں کون سا کام کرنے سے کفت نہیں ہوتی؟ ردا کا انداز استہزائیہ تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے اظہر بھائی غصے کے کتنے تیز ہیں، پھر بھی تمہیں بہت مزہ آتا ہے نا آپی کو ان سے ڈانٹ پڑوا کر؟ ردا کی متاسفانہ نظریں خود پر محسوس کر کے وہ کسی قدر شرمندگی میں گھر گئی۔ نہیں، مجھے بھلا کیوں مزہ آئے گا؟ وہ دھیرے سے بنبنائی۔ اچھا چھوڑو، آج سے مکمل دھیان لگا کر ہر کام کروں گی، پرومس۔ کام بعد کی بات تھی، وعدہ تو وہ کر ہی سکتی تھی۔ بہت مشکل ہے، ردا اس کے مزاج آشنا تھی، سو مایوسی سے سر ہلایا۔ اف، رحمہ نے غصے سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مت مانو، بھاڑ میں جاؤ، ثابت کرو۔ ردا نے اثر نہیں لیا اس کے غصے کا۔ کر دوں گی، وہ نروٹے پن سے بولی۔ ردا، ایک کپ چائے بنا دو اچھی سی۔ شاویز کی بھاری آواز ان دونوں کو چونکا گئی۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ رحمہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شاویز بھائی آج آفس نہیں گئے؟ اپنے کسی دوست کے والد کی عیادت کو جانا تھا، ردا بتاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو ردا، میں بنا دیتی ہوں ان کے لیے چائے۔ کچھ دیر پہلے ردا سے جو وعدہ کیا تھا اس کا اثر تھا۔ ردا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ معاف کر دو بہن، شاویز بھائی غصے میں اظہر بھائی سے 4 ہاتھ آگے ہیں۔ ردا متوقع صورتحال کا سوچ کر ہی دہل گئی۔ ارے، یہ ایک کپ چائے بنانے میں کتنی گڑبڑ کر سکتی ہوں بھلا؟ ردا کی اس قدر بے اعتباری پر وہ برہم نہ ہوتی تو اور کیا ہوتی؟ ردا کچھ دیر سوچتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بادل نخواستہ سر ہلایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور وہ خوش ہوتی اس سے پہلے ہی کچن کی سمت بڑھ گئی تھی۔ دوسرے دن ردا کو اچانک بخار نے آ گھیرا تو شامت اس کی آئی کہ پہلے اوپر کی صاف صفائی اور اس کے لیے دلیا اور شاویز کے لیے کھانا اوپر پہنچانا اس کی ذمہ داری تھی، اور آج تو سنڈے بھی تھا، اس لیے شاویز کے لیے ہر 2 منٹ بعد چائے کا کپ بھی اس کا پیمانہ صبر بس لبریز ہونے کو تھا۔ جب وہ رات کے کھانے کے برتن نیچے لے کر آئی تو بھابھی نے اسے آواز دے کر پھر سے روک لیا۔ رکو رحمہ، چائے بنائی ہے، شاویز کے لیے لے جاؤ۔ بھابھی، اس نے حیرت اور جھنجھلاہٹ سے انہیں دیکھا۔ ابھی تو آئی ہوں نیچے، مار ہی ڈالیے مجھے یہ اوپر نیچے کے چکر لگوا کر، یا پھر بول دیجیے اپنا بوریا بستر لے کر اوپر ہی سیٹ ہو جاتی ہوں۔ ردا کی تو مجبوری ہے، سیڑھیاں نہیں اتر سکتی۔ ان مہاراج صاحب کی کیا پریشانی ہے، نیچے آ کر نہیں کھا پی سکتے؟ شدید بیزاری اور جھنجھلاہٹ میں کہتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوتی، اماں کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ نتیجتاً ان کا زوردار تھپڑ ہی اس کی زبان کو بریک لگا گیا۔ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، اماں نے دانت پیسے۔ یہاں گرمی میں چولہے کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے بھی موت آتی ہے۔ 2 چکر اوپر کے کیا لگا لیے، ٹانگیں ٹوٹنے لگی مہارانی کی۔ رہنے دو ندرت، تم یہ چائے صرف اظہر کے لیے ہی بنا دو۔ شاویز کے لیے اب یہ چائے اوپر جا کر ہی بنائے گی، بھلے اسے موت آئے یا ٹانگوں پر فالج گرے۔ اماں، کمر سہلاتے ہوئے وہ روحانسی ہو کر اتنا ہی کہہ سکی۔ رہنے دے اماں، میں خود ہی اوپر لے جاؤں گی، بھابھی نے دبے لہجے میں منع کیا۔ انہیں بخوبی پتہ تھا رحمہ سے زبردستی کام کروانے کا کیا نتیجہ ہوتا تھا۔ جاؤ، اماں نے ان کی بات انسنی کرتے ہوئے کڑے لہجے میں اسے جانے کا حکم دیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل آئی۔ یا اللہ خیر ہی رکھنا، اس کے بادل نخواستہ انداز دیکھ کر بھابھی یہی دعا مانگ سکتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پہلا گھونٹ لیتے ہی جس طرح منہ بنایا۔ رحمہ نے بامشکل مسکراہٹ چھپائی۔ یخنی ہے، دھیمے سے بڑبڑا کر کہا۔ شیر میں دودھ ڈال کر لے آئی تم؟ چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کا لہجہ ناگواری سے بھرپور تھا۔ نہیں، چینی پتی اور پانی میں دودھ ڈال کر لائی تھی، اس نے سوچ سوچ کر بتایا۔ 6-7 بار جوش دیا، اب چائے سوکھ گئی اور چینی زیادہ ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس دن کیسے چائے بنائی تھی؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تو ردا تھی نا پاس، وہ بتاتی رہی تھی، ورنہ مجھے چائے بنانا تھوڑی آتا ہے، کبھی چینی زیادہ ہو جاتی ہے تو کبھی پتی، بھابھی سے پوچھ لیں۔ ناخن کترتے ہوئے وہ بے نیازی کی انتہا پر تھی۔ تمہیں چائے بنانی بھی نہیں آتی؟ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو بے یقینی ابھر کے معدوم ہوئی۔ نہیں، مگر اب سے اماں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب جب آپ چائے مانگے میں آپ کو بنا کر دے دیا کروں۔ میری پریکٹس ہو جائے گی تو میں چائے بنانا سیکھ لوں گی۔
وہ جیسے اسے تسلی دے رہی تھی، مسکراہٹ ضبط کیے۔ مجھے چائے بہت پسند ہے، اس کا انداز اطلاع دینے والا تھا۔ جانتی ہوں۔ رحمہ کو حیرت سی ہوئی، وہ اسے کیوں جتا رہا تھا؟ اس لیے تو کہہ رہی ہوں، جب چائے پینی ہو بتا دیجیے گا، میں ردا کے کمرے میں ہی ہوں۔ وہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ شاویز نے گہری سانس لے کر کپ کو دیکھا، اس کی خوشنما رنگت دیکھتے ہوئے پھر سے ایک گھونٹ بھرنے کی خواہش ابھری تھی۔ تبھی آپی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شاویز، رحمہ نے چائے بنا کر دی۔ اس نے بنا کچھ کہے کپ اٹھا کر ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ نہ سمجھی میں کبھی اسے تو کبھی کپ کو دیکھنے لگی۔ دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہی تھی۔ چائے آپ پی لیجئے اپنی نندن کی بنائی ہوئی چائے، اور میری مانیے تو اب سے اسے چائے بنانا سکھا ہی دیجیے، اکھڑ سے لہجے میں کہتا وہ اپنا سیل اٹھا کر کمرہ چھوڑ گیا تھا۔ ہکا بکا ہوتے ہوئے انہوں نے چائے سے ہلکا سا گھونٹ لیا اور جیسے منہ میں شکر گھل گئی ہو۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا خود کو کوسے یا پھر رحمہ کو۔ آج دعوت تھی پھوپھا اور پھوپھی جی کی، جو عمرہ کر کے آئے تھے۔ سارا انتظام بھابھی نے سنبھالا، پھر ردا بھی تھی ان کی مدد کرنے کو۔ اسے صرف سلاد بنانے اور سرو کرنے پر لگایا تھا، بلکہ بھابھی تو اس سے وہ بھی نہ کرواتی اگر اماں کی ناراضی کا خیال نہ ہوتا۔ ڈنر کے بعد جب کچن میں سنک میں برتنوں کا ایک ڈھیر جمع ہو چکا تھا، اماں نے اسے حکم دیا انہیں دھونے کا۔ جہاں اس کے ماتھے پر سو بل آئے، وہیں بھابھی کی رنگت زرد ہو چلی۔ نہیں اماں، خدا کے لیے میں دھو لوں گی۔ آج کی دعوت کے لیے انہوں نے خاص طور پر اپنا نیا ڈنر سیٹ نکالا تھا، لہٰذا انہیں فکر تو لاحق ہونی ہی تھی۔ کوئی نہیں، کچھ ہاتھ پیر اسے بھی ہلانے دیا کرو۔ یہ کیا کہیں کی مہارانی ہے جو بیٹھے بیٹھے مفت کی روٹیاں توڑے گی؟ ویسے بھی تھک گئی ہوگی، جاؤ جا کر آرام کرو۔ اماں کی اس بات پر وہ سر تاپا سلگ کر رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے لگتا اماں بھابھی کی نہیں، اس کی سانس ہے۔ پھر اسے خیال آیا وہ سانس ہونے کے علاوہ ان کی تائی اور خالہ بھی تو ہیں۔ ٹھیک ہے، دھو رہی ہوں، اور باتیں نہ سنائیے۔ وہ بے حد بگڑے تیوروں کے ساتھ سنک کے قریب آئی تھی۔ بھابھی متذبذب سی وہیں کھڑی تھی۔ ندرت، تم نے سنا نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ جاؤ اپنے کمرے میں تھوڑی کمر سیدھی کر لو۔ اماں کو ڈر تھا کہ ادھر وہ کچن سے نکلی اور ادھر بھابھی اسے ہٹا کر خود ہی برتن دھونے نہ کھڑی ہو جائے۔ ان کی ڈانٹ پر وہ بدل نہ خواستہ کچن سے نکلی تھی اور ان کے ساتھ اماں بھی نکل گئی۔ اف، مصیبت مصیبت! اگر مجھے پتا ہوتا کہ بعد میں برتنوں کا اتنا بڑا ڈھیر مجھے دھونا پڑے گا تو میں اسی وقت کوئی اور کام کر لیتی۔ خود تو آسان آسان کام کر لیے اور یہ مشکل کام میرے لیے رکھ چھوڑا۔ چالاک نہ ہو تو؟ وہ غصے سے جھلاہٹ کی انتہا پر تھی۔ اس کے لیے ہر وہ کام آسان تھا جو دوسرے کرتے تھے، ہر وہ کام مشکل جو اسے کرنا پڑتا۔ اسی جھنجھلاہٹ میں وہ دھلے ہوئے برتن ایک دوسرے کے اوپر رکھتی جا رہی تھی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ ان اوپر تلے رکھے برتنوں میں کوئی ترتیب اور توازن نہیں تھا۔ آخری پلیٹ دھو کر اس نے جو ہی اس مینار کے اوپر رکھی، برتن کا ڈھیر اس پلیٹ کا بوجھ نہ سہار سکا اور نتیجتاً وہ سارے برتن سنک سے زمین پر آ رہے تھے۔ کافی زوردار آواز آئی تھی۔ اظہر بھائی نے لاؤنج میں ہی چلا کر پوچھا، کیا ہوا؟ اماں اور بھابھی دوڑتے ہوئے کچن میں آئیں۔ اپنے ڈنر سیٹ کی نازک اور نفیس برتنوں کو کچن کے فرش پر تباہ حالوں میں دیکھ کر بھابھی کی آواز ان کے حلقے میں گھٹ کر رہ گئی، رحمہ تیرا ستیہ ناس ہو۔ اماں کی آواز صدمے سے چور تھی۔ اماں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بھابھی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بھابھی کی اڑی رنگت اور اماں کا غضبناک چہرہ دیکھ کر اس نے صفائی دینے کی کوشش کی، تم کبھی بھی کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کرتی ہو رحمہ۔ بھابھی کی آواز دھیمی پڑی تھی۔ پہلی بار ان کی آنکھوں میں نمی جھلملائی تھی اور وہ اماں کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ اماں نے ہاتھوں میں سر پکڑ لیا۔ بڑی مامی کا فون آیا تھا، وہ اگلے ہفتے بات پکی کرنے آنا چاہ رہے ہیں۔ چائے کا کپ انہیں پکڑاتے ہوئے ردا ان کے مقابل بیٹھی تو آپی نے اسے اطلاع دی۔ بالآخر اس کے ہونٹوں پر شرمگئی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی اور یاسر کی محبت 2 سال بعد بڑوں کی رضامندی پا گئی تھی۔ میں نے کہا جب جی چاہیں آئیں، بلکہ جتنی جلدی آئیں اچھا ہے۔
پھر مجھے شاوز کی بھی فکر کرنی ہے۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو ردا چونک گئی۔ بھائی کی کیا فکر کرنی؟ لڑکی تو گھر کی ہی ہے۔ ہاں، انہوں نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ اسے تو بھول ہی جاؤ بی بی۔ سر جھٹکتے ہوئے ان کے چہرے پر یکدم پتھریلا سا تاثر ابھر آیا۔ ردا سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مطلب آپی؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ بیل بونڈھے نہیں چڑھ پائے گی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو تھوڑا سدھار لوں، مگر میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہوں۔ اللہ بخشے، اماں نے ایک بات کہی تھی، اس بات کا پاس تھا کہ میں خلوص نیت سے اسے سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی تمام تر بد لحاظیوں اور بد مزاجیوں کو برداشت کرنے کے باوجود تم نے کبھی دیکھی ہے ایسی بھاوت جو ننند کے ہر قسم کے نخرے برداشت کرتے ہوئے اسے سر پر بٹھائے رکھے؟ ہاں، مگر وہ تھوڑی لاابالی ہے۔ ردا بے اختیار اس کا دفاع کر گئی۔ لاابالی نہیں ہے ردا، وہ لاپرواہ، بے حس اور خود غرض بھی ہے۔ تم بھی تو ہو اس کی ہم عمر، تم کیوں نہیں ہو اس کی طرح لاابالی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میری بات الگ ہے آپی، اس نے وہ وقت نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ اماں کی ڈیتھ اور آپ کی شادی کے بعد گھر کی ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی تھی، مگر اسے دیکھیں، پہلے فضا آپی تھی، ان کی شادی ہوئی تو آپ بھی آ کے چلی گئی۔ اسے کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا کبھی جو اسے اس کی ذمہ داریوں سے روشناس کرواتا۔ وہ ردا کے بچپن کی ساتھی تھی۔ ردا کے پاس بہت سی وجوہات تھیں اسے رعایت دینے کی، مگر آپی کا معاملہ یکسر مختلف تھا۔ تم اسے نہیں بھگتی ردا، اس لیے تم یہ باتیں کہہ سکتی ہو۔ ایسی نندیں جب بیاہ کے جاتی ہیں تو بھاوجیں سکھ کا سانس لیتی ہیں۔ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ اسے بھابھی بنا کر اپنے لیے عمر بھر کا عذاب مول لے لوں؟ وہ جیسے بھری بیٹھی تھی۔ مگر آپی، یہ اماں کی خواہش تھی نا؟ ردا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے انہیں سمجھائیں۔ اماں اب اس دنیا میں نہیں ردا، اور بھگتنا انہیں نہیں، ہمیں پڑے گا۔ نہ ماں نہ باپ، اکلوتے بھائی کے دم سے میکا آباد ہے ہمارا۔ رحمہ کو اس کی بیوی بنا کر مجھے اپنے بھائی سے ہاتھ نہیں دھونے۔ وہ شاید اس معاملے پر پہلے ہی کافی غور و خوض کر چکی تھی، جبھی تو ان کا لہجہ اتنا بے لچک تھا۔ اور تائیں اماں، ان سے کیا کہیں گی آپ؟ ردا نے ان کی توجہ دوسرے پہلو کی طرف دلائی۔ یہ کوئی طے شدہ رشتہ نہیں تھا، بس اماں کی خواہش تھی۔ میں کہہ دوں گی اماں سے، اشاروں کنائیوں میں، یا پھر یہ کہ ہم شاویز کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ضرور سمجھ جائیں گی۔ ویسے بھی اپنی بیٹی کے رنگ ڈھنگ کوئی ان سے چھپے تو نہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ ایسی کوئی خواہش رکھیں گی تو خود غرضی ہی دکھائیں گی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ اور شاویز بھائی؟ ردا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، شاویز اندر داخل ہوا۔ کیا باتیں چل رہی ہیں سر جوڑے؟ کہیں میری غیبت تو نہیں چل رہی؟ اس نے شاید اپنا نام سن لیا تھا، اس لیے شرارت سے پوچھتے ہوئے ان کے سامنے والی نشست پر براجمان ہوا۔ آپ کی تو نہیں، مگر آپ کی نہ ہونے والی کی ضرور ہو رہی تھی۔ ردا ہنسی۔ آپی اس وقت اسے دیکھ رہی تھی۔ بلیک شرٹ میں آستینے فولڈ کیے، وجیح چہرے پر مسکراہٹ لیے، وہ بلا شبہ چھا جانے والی شخصیت کا مالک تھا۔ من موہنی رحمہ کے ساتھ اس کی جوڑی ایک مکمل جوڑی تھی، مگر زندگی صرف خوبصورتی کے سہارے تو نہیں گزرتی، جبکہ رحمہ میں کوئی ایک بھی اچھی لڑکیوں والے گن نہیں تھے۔ کچھ نہیں شاویز، آپی نے بات بدلی، ہم تمہارے لیے لڑکی دیکھنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کے چہرے پر حیرانی کے آثار آئے تھے۔ میرے لیے لڑکی؟ کس لیے؟ اوفو، شادی کے لیے؟ اور کس لیے؟ آپ یہ چلائیں۔ اوہ اچھا، مگر میں تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا تو آپی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، جبکہ ردا نے جتانے والی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا سمجھ بیٹھے تھے تم؟ وہ اضطراری انداز میں پوچھنے لگی۔ یہی کہ ارادہ بدل لیا آپ لوگوں نے؟ آپی کے مضطرب انداز نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ کسی حد تک سمجھتا تھا ان کا مسئلہ۔ وہ ارادہ نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اماں کا تھا، اس وقت جب انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، انسانوں میں بھی اور وقت کے تقاضوں میں بھی۔ لیکن اگر تمہارے لیے اس بات کی اتنی اہمیت ہے تو ٹھیک ہے، جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ سنجیدگی سے بات سمیٹتے ہوئے انہوں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپی، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑا، وہ بھی اس صورت میں
جب میری کوئی ذاتی پسند بھی نہیں، میری طرف سے یہ معاملہ کلی طور پر آپ کے سپرد ہے، جو بھی چاہیں کریں۔ یہ بالکل ایسی بات تھی جو اماں نے اپنی جٹانی پلس بہن سے صرف ایک بار کی تھی، یا پھر اپنے بچوں سے۔ رحمہ کو تو اس بات کی بھنک بھی نہیں تھی، اور اس وقت بھی شاویز عشق و عاشقی سے کوسوں دور تھا، اور آج بھی اس کی سوچ تھی، ٹھیک ہے، جب اس کی زندگی میں آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ اور یہ ایک لحاظ سے اس کے لیے اچھا بھی ثابت ہوا کہ اب آپ ہی کی بات پر اسے زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی اس معاملے سے اپنا دامن چھڑانے میں۔ جیتا رہے میرا بھائی، آپ ہی کھل اٹھی تھی اس کی بات پر، اور ردا کسی قدر مایوسی سے وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ ردا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں منہ پھلائے گھوم رہی ہو؟ کیا بھابھی نے پھر سے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے؟ ردا نے 2 دن سے نیچے نہیں جھانکا تھا، اوپر اس سے الگ روٹھی روٹھی تھی۔ اس وقت بھی جب نیچے فضا آپی اور جواد بھائی آئے بیٹھے تھے، وہ اس کی ناراضی کی وجہ جاننے میں لگی تھی۔ کچن میں کھڑی ردا نے دیگچی کے نیچے آنکھ دھیمی کی اور پھر اسے گھورنے لگی۔ تم کیا میری بیوی ہو جو وہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکائیں گی؟ تو پھر کیا ہے؟ وہ عاجز آ گئی۔ بھابھی کی ڈنر سیٹ کی وہ پلیٹیں میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑی تھی۔ اف، بند کرو اپنا یہ گھسا پٹا جملہ۔ ردا کا لہجہ بیزاریت لیے ہوئے تھا، اور ویسے بھی میں اس بات پر ناراض نہیں ہوں، وہ تم جانو اور تمہاری بھابھی۔ پھر کیا کیا ہے میں نے؟ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائے تو پچھلے 2 دن میں اسے اپنی کوئی قابل گرفت حرکت یاد نہیں آئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بھابھی نے ان 2 دنوں میں اس کے سمیں کوئی کام نہیں لگایا تھا۔ کاش تم جان سکتی تم نے کیا کیا ہے، ردا نے ملول ہو کر سوچا تھا۔ تم نے کبھی سوچا ہے رحمہ کہ ایک دن تمہاری شادی بھی ہونی ہے؟ ردا کے سوال پر رحمہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ پاگل ہو گئی ہو ردا، یہ کیا سوال ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے فکر ہونے لگتی ہے کہ تم شادی کے بعد کیا کرو گی، یا پھر تمہارا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھ کر کون تمہیں اپنائے گا۔ رحمہ کا گلابی چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بلا شبہ ردا کا یہ جملہ اس کی توہین پر مبنی تھا۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے کوئی میرا رشتہ لینے آیا ہو اور میرے رویے کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر کے چلا گیا ہو۔ اس کا لہجہ چٹخا۔ ایسا ہی ہوا ہے، تم ریجیکٹ ہو چکی ہو۔ ردا نے بمشکل خود کو یہ کہنے سے روکا، ایک بار تو دل چاہت بتا ہی دے، مگر پھر خیال آیا کیا فائدہ جب وقت پر اسے اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی، ورنہ صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ کیا بات ہے میرے رویے میں؟ کیا جنگلی ہوں؟ پاگل ہوں؟ لوگوں کو پتھریں مارتی پھرتی ہوں؟ غصے سے پوچھتے ہوئے اس کے نتنے پھڑک اٹھے۔ بس جانے دو رحمہ، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ردا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مزید بھپر گئی، اور تمہارا بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہی پاگل تھی جو نیچے مہمانوں کی آمد کے باوجود اوپر تمہیں منانے چلی آئی۔ لو بھلا، مہمانوں کے آنے یا جانے سے تمہارا کیا سروکار؟ تم کون سا ان کے لیے خوان سجائے بیٹھی رہتی ہو؟ اس بات پر تو ردا کو اپنی خفگی بھول کے ہنسنا ہی پڑا۔ لب بھینچے ناراضی سے اسے گھورتے ہوئے وہ بڑی تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ ردا سمجھ گئی اب وہ ایک ہفتے تک اوپر کا رخ نہیں کرے گی۔ اماں، آپ بھی حد کرتی ہیں، بھابھی نے آپ سے یہ کہا اور آپ خاموش بیٹھی رہیں۔ آپ کو انہیں یاد دلانا چاہیے تھا کہ خالہ جی نے آپ سے کیا کہا تھا۔ وہ بڑی بیزاری کے عالم میں اماں کے کمرے کی طرف آئی تھی، مگر اندر سے آئی فضا آپی کے غصے سے بھری آواز نے اسے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑا تو عقل سے کام لو فضا، میں بھلا اسے کیا کہتی؟ بیٹیاں کیا زبردستی کسی پر تھوپے جانے والی چیز ہیں؟ اور سچ تو یہ ہے، رحمہ کا مزاج دیکھ کر مجھے پہلے ہی اس طرف سے کھٹکا لگ گیا تھا، اور ہوا بھی وہی۔ اماں کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے اماں؟ شادی سے پہلے ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، شادی آتے ہی سر پر ذمہ داری پڑتی تو رحمہ بھی ٹھیک ہو جاتی۔ ذمہ داری الگ بات ہے، ذرا سی بات پر تیوریاں چڑھا لینا۔ اول تو کام نہ کرنا، کرنا تو پھر ایسے طریقے سے کرنا کہ آئندہ کوئی کام ہی نہ کہے۔ ہوتی ہوں گی لڑکیاں غیر ذمہ دار، شادی کے بعد ذمہ دار بھی ہو جاتی ہوں گی، مگر اس صورت میں جب لڑکی بیاہ کر کسی اور گھر جائے جہاں پہلے سے اس کی عادتوں اور مزاج سے کوئی واقف نہ ہو۔ یہاں تو ندرت صبح و شام جھیلتی رہے اس کی بد سلیقی،
زبان درازی اور پھوڑپن۔ اب اگر وہ شاوز کے لیے باہر لڑکیاں دیکھنا چاہ رہی ہے تو میں اسے مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گی۔ اماں نے ایمانداری سے تجزیہ کیا تھا۔ آپی آگے سے جانے کیا کہنے لگی تھی۔ وہ ساکت کھڑی اس طوفان سے انکشاف کے ضد میں تھی۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ کچھ کھو چکی تھی۔ بھلا کیا؟ نظروں کے سامنے وہ اپنی تمام تر وجوہات سمیت آ موجود ہوا۔ اس کا ڈوبتا دل مزید بیٹھ گیا۔ وہ نہ جانے کیسے اپنے کمرے تک آئی تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ ردا کا رشتہ طے ہو گیا تھا بڑے ماموں کے ہاں۔ اس نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ وہ لوگ بات پکی کرنے آئے تھے۔ جب سب گھر والے اوپر تھے اس نے تب بھی اوپر قدم نہیں رکھا۔ ردا اسے فون پر فون، میسیجز پر میسیجز کرتی رہی۔ گھنی میسنی کہیں کی، دعوے دوستی کے، اور اتنی بڑی بات کہ منہ سے بھاپ تک نہ نکالی۔ سیل اسکرین کو دیکھتے ہوئے اسے کوستے اس نے موبائل آف کیا تھا۔ احساس زیاں تھا جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی اب تک کی زندگی میں بس ایک دو بار ہی ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے شاویز کے بارے میں سوچا ہو، ورنہ اسے لگتا تھا وہ اکڑو انسان اس کی پہنچ سے کافی دور ہے۔ پھر اس کے بارے میں سوچ کر اپنا دل اور دماغ کیوں خراب کرو؟ اور اب جب علم ہوا تھا کہ وہی اکڑو انسان اس کے ہاتھ آتے آتے رہ گیا، وہ بھی اس کی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے، تو اس کا دل چاہ رہا تھا ایک ایک سے جا کے جھگڑے، ردا سے، بھابھی سے، حتیٰ کہ اماں سے بھی۔ کیوں نہیں بتایا مجھے پہلے؟ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی ناقابل برداشت عادتوں کو تبدیل کرتی، اپنی بے وقوفیوں کو بر وقت لگام دیتی۔ جن کے پاس اس فیصلے کا اختیار تھا، اور ایک بھابھی ہی تھی جن کا اس نے ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ اس نے سوچا وہ اب کچھ کر سکتی ہے، اور پھر خود ہی اپنا خیال رد کر دیا۔ جو چھاپ وہ سب کے ذہنوں پر اپنی چھوڑ چکی تھی وہ اتنی آسانی سے تو مٹنے والی نہیں تھی۔ رحمہ شاویز کی آواز تھی یا پھر اس کا وہم؟ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے اس کی آواز پر چونک کر دیکھا تو اسے اپنے سامنے کھڑا پایا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے۔ وہ کسی قدر جھک کر اپنی گہری سیاہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے چہرے کے وجیح نقوش پر بھٹکتی اس کی نظریں جھک گئیں کیونکہ آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ ویسے ہی اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ بلند آواز میں بولتی تو کپ کپاتے لہجے کا راز نہ کھل جاتا۔ اسے اپنی کیفیت خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دل کیوں بکھرا جا رہا تھا، اور اسے بھی آج ہی اس کے سامنے آنا تھا، اسے مزید حسرتوں میں دھکیلنے کے لیے کہ وہ اپنا ضبط چھوڑتا محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا مہمان نہیں آئے؟ اس کے یہاں بیٹھنے پر وہ یہی سمجھا۔ آج جلدی فارغ ہونے کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے آفس سے اٹھتے اٹھتے بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ کیوں نہیں آئے تو ہیں؟ سر جھکائے وہ اب اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ اس کے بھاری لہجے پر چونکا اور بغور اسے دیکھنے پر مجبور ہوا۔ سنہری بالوں کی موٹی سی چٹیا اس کے دائیں شانے پر آگے پڑی تھی جسے وہ اضطرابی انداز میں سہلا رہی تھی۔ گلاب سے رخساروں پر سایہ فگن اس کی گنہری پلکیں جانے کیوں اسے بھیگی بھیگی سی لگی۔ رحمہ یہاں دیکھو میری طرف، تم کیا کسی سے ناراض ہو؟ نہیں تو۔ وہ گھبرا سی گئی۔ تو پھر اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ اماں نے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا تو میں بھول گئی تو اماں نے ڈانٹا بس۔ بولتے بولتے لہجہ گلوگیر ہوا تو وہ چپ کر گئی۔ دل کے درد کو اس بہانے میں چھپانا ہی پڑا تھا۔ تائی اماں بھی حد کرتی ہیں، اتنی سی بات کے لیے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر وہ جیسے دل ہی دل میں ان پر خفا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی احساس ہوا ساکت سا رہ گیا۔ مزید کچھ کہتے کہتے اس نے ارادہ بدل لیا تھا اور اس کی سائڈ سے ہو کر اندر چلا گیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس کی پرفیوم کی مہک اندر اتارتے اس کی آنکھیں چھلکی تھیں کہ احساس سے۔ اگر تم میری بچپن کی دوست نہ ہوتی تو میں بھی یہی سمجھتی کہ تم مجھ سے جل رہی ہو۔ ردا آج خود ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی اور اب شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں میری تو جیسے عمر نکل گئی نا، اور ویسے بھی میری حرکتیں دیکھتے ہوئے کون مجھے اپنے سر لے گا؟ وہ کلس کر رہ گئی۔ ارے! ردا نے پہلے تو قدرے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر ہنسنے لگی۔ تم اس بات پر ناراض ہو اب تک؟ اور میں سمجھی پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ وہ بات تو میں نے تمہارے بھلے کے لیے کہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تم پر طنز کر سکتی ہوں کیا؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔
بھلا منافق دوغلی دل ہی دل میں سوچتے ہوئے حد درجہ متنفر تھی۔ مجھے نہیں ضرورت تمہارے بھلے کی، ایسا بھلا اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھو۔ کسی کو کیا پتا میں کیسی ہوں، اور بقول اماں یوں تو ویسے بھی کوئی نہ کوئی مجھے بیاہنے آ ہی جائے گا جو میری عادتوں سے ناواقف ہو۔ آخری بات اس نے دل میں سوچی تھی، کسی کو نہیں پتا مگر تمہیں تو پتا ہے نا۔ چھوڑو ردا، اس نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ تم لوگوں نے اپنے بھائی کے لیے لڑکی دیکھی؟ پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ عجیب ہی استہزائی لیے ہوئے تھا۔ ردا نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ اس نے شاویز بھائی کے بجائے تمہارا بھائی کہا تھا۔ نہیں، آپ ہی کو روشنا پسند ہے، بجھے بجھے لہجے میں کہتے ہوئے ردا نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ روشنا؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ پھوپھو کی روشنا، جو ہمیشہ نک سک سے تیار رہتی تھی۔ رحمہ نے آج تک اسے کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب اسے شاویز کے ساتھ سوچا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ ردا پر یہ راز نہیں کھل سکتی تھی کہ اسے اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا پتہ چل چکا ہے۔ ورنہ اب ضرور کہتی کہ جس فوہڑ پنے کی وجہ سے مجھے چھوڑا، تو روشنا خود کہاں کی کوکب خواجہ ہے، مگر بھابھی کے اپنے بڑے گہرے تعلقات تھے، پھوپھو کی چہیتی تھی اور یہ اس کا شاخسانہ معلوم ہوتا تھا۔ اچھی ہے، اس نے دھیرے سے بس اتنا ہی کہا، مگر مجھے اچھی نہیں لگتی، ردا تڑخ کر بولی۔ کیوں؟ وہ متعجب سی اسے دیکھنے لگی۔ میٹھی چھری ہے بس، ایسے لوگ مجھے بڑے خطرناک لگتے ہیں، اوپر سے میٹھے اندر سے نیم۔ ردا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہم جیسے تو نہیں، اندر سے بھی نیم اور باہر سے بھی۔ رحمہ کے لہجے میں یاسیت در آئی۔ نہیں، انسان کو اندر باہر ایک جیسا ہونا چاہیے، ایسا تضاد رکھنے والے منافق کہلاتے ہیں۔ اور بائی دا وے، تم سے کس نے کہا کہ تم اندر سے بھی نیم ہو؟ وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہا کسی نے نہیں، مگر سبھی سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، سب کے ذہن ان کے اپنے حساب سے سوچتے ہیں، دنیا میں ہر کوئی تو ہمیں نہیں سمجھ سکتا۔ ردا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ اسے اتنے دنوں سے اس کے لیے اپنے متنفر سوچوں پر شرمندگی ہونے لگی۔ ردا بیچاری کا اس میں کیا قصور؟ بلکہ قصور تو شاید کسی کا بھی نہیں سوائے میرے۔ پہلی بار اس نے اس زاویے سے سوچا تھا اور گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس شام اس کا ایک دیرینہ دوست اسے ملنے چلا آیا۔ اب یہ اتفاقی تھا کہ آپی اور ردا کی تب تک شاپنگ سے واپسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا کرے؟ رحمہ کی ہاتھ کی چائے اسے یاد تھی، پھر تائی اماں کا خیال ہی اسے یہاں کھینچ لایا۔ تائی اماں تو نظر نہ آئیں، وہ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھتے ضرور نظر آ گئی۔ پیر ٹیبل پر رکھے تھے، دوپٹہ سائڈ پر پڑا تھا، سنہری کھلی زلفیں اس کے سینے پر بکھری تھیں۔ نظر چراتے ہوئے وہ ہولے سے کھنکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی، پیر سمیٹے، دوپٹہ اٹھا کر وجود ڈھانکا اور ٹی وی بند کر دیا۔ تائی اماں کہاں ہے؟ اب اس نے قدرے تسلی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی کام تھا؟ مجھے بتائیں۔ دوپٹے کا پلو سر پر ڈالتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، رہنے دو۔ اس نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کا دماغ خراب نہیں تھا جو وہ اسے چائے بنانے کا کہتا۔ بتا بھی دیں، وہ ٹھنکی۔ اس نے کچھ ہچکچاہٹ سے اسے دیکھا۔ میرا ایک دوست آیا ہے، چائے کا کہنا تھا، میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے فوراً چپل پیروں میں ڈالی۔ نہیں، میں اسے کسی کیفے ہی لے جاتا ہوں۔ وہ گھبرا کر اسے روک گیا۔ کیا مطلب؟ گھر آئے مہمان کو کیفے لے کر جائیں گے؟ اس نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ ڈریں مت، مجھے چائے بنانا آ گئی ہے۔ اسے سمجھ میں آ گئی اس کی ہچکچاہٹ کی وجہ، اس لیے دھیرے سے کہتے ہوئے وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کچن میں چلی آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز پر وہ ڈرائنگ روم سے لاؤنج میں آیا تو نہ صرف چائے بلکہ ساتھ کئی لوازمات بھی تھے۔ اس کی حیران کن نظر ان پر سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ نم سے چہرے کی گلابی رنگت میں سرخیاں سی ٹھہر گئی تھی۔ چاہے تو ایک گھونٹ لے کر چائے چیک کر لیں۔ پیشانی پر آئے لٹوں کو ہاتھ سے ہٹاتے وہ اس کی گہری نظروں کو اس کی بے یقینی سمجھی۔ نہیں، اب جیسی بھی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر پلٹ گیا۔ رحمہ الجھی ہوئی سی اس کی بات ہی سوچتی رہ گئی۔ رحمہ، اماں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل تکیے کے نیچے گھسایا۔ وہ اس کی تصویر دیکھنے میں اتنی مہو تھی کہ وقت کا دھیان ہی نہ رہا تھا۔ اس کی تصویروں کا یہ البم اس نے حال ہی میں بنایا تھا، کچھ اس کی آئی ڈی سے لے کر اور کچھ ردا کے موبائل سے۔ ایک وقت تھا جب وہ سامنے ہی ہوتا تو اسے کوئی خواہش نہ ہوتی اسے دیکھنے کی، حالانکہ تب
دست رسمیں تھا وہ انجانی سے ہی، اور اب باولی ہوئی پھرتی تھی اسے دیکھنے کو، سوچنے کو، پانے کو۔ قدرت کی طبیعت ٹھیک نہیں، رات کے لیے دال چڑھا دے اور تو کچھ بنے گا نہیں تجھ سے۔ اماں دروازے سے ہی پلٹ گئیں کہ کہیں وہ کوئی بہانہ ہی نہ بنا لے۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی، اماں کی ہدایت کے برعکس کوکر میں گوشت چڑھایا۔ جانتی تھی اظہر بھائی دال کھانے کے لیے بالکل شوقین نہیں، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اماں نے صرف اس کی سہولت کی خاطر دال بنانے کا کہا تھا۔ گھنٹہ بھر بعد ہی وہ سب کے لیے میز لگانے سے پہلے جلدی سے مٹن کڑھائی سے پلیٹ بھر کر اوپر چلی آئی۔ کیا میں لیٹ ہو گئی؟ وہ کھانا شروع کر چکے تھے۔ اسے تعصب ہوا۔ ارے نہیں، بس ابھی بیٹھے ہیں۔ کیا لائی ہو؟ دال؟ ردا نے اس کے ہاتھ میں پلیٹ دیکھ کر شرارت سے پوچھا۔ اس کا منہ بنا جی نہیں نروٹھے پن سے کہتے ہوئے اس نے پلیٹ شاوز کے سامنے رکھی۔ ارے واہ، کڑھائی! ردا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ شام کو جب آپی کو ڈاکٹر کے پاس جاتے دیکھا تو یہی سوچا کھانا آج تم بناؤ گی۔ شاوز کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ آئی۔ وہ اب کڑھائی ٹیسٹ کر رہا تھا۔ کھانا میں نے ہی بنایا ہے۔ اس نے دانت پیسے۔ شاوز کی موجودگی کے باعث اس نے بڑی مشکل سے خود کو گالی دینے سے باز رکھا۔ ارے نہیں، سچی! ردا نے بے یقینی سے پہلے اسے اور پھر پلیٹ کو دیکھا۔ اور بنایا بھی کیا خوب ہے! شاوز نے حقیقی تعریف کی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا۔ شکریہ! اسے خوشی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں۔ واؤ، یہ تو آپ ہی سے بھی اچھی بنائی ہے، ردا نے چکھتے ہی جس طرح کہا۔ وہ سمجھی اپنے مذاق کا اثر زائل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ جھوٹ مت بولو اب۔ اسے غصہ آیا۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ کیوں بھائی؟ اس نے تائید طلب نظروں سے شاویز کو دیکھا۔ آپ ہی سے اچھی۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کان کھجایا۔ ہاں واقعی، مجھے لگتا ہے یہ اس نے اپنی سیکرٹ ریسیپی سے بنائی ہے۔ وہ جانے کیوں آج اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ ردا کی ہنسی چھوٹ گئی، اور وہ جو مذاق سہنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھر گئی۔ لگا دونوں بہن بھائی مل کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رحمہ! شاوز نے جو اس کے نین کٹورے چھلکتے دیکھے تو گھبرا کر اس کے قریب چلا آیا۔ لگا دونوں بہن بھائی مل کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ رحمہ! شاوز نے جو اس کے نین کٹورے چھلکتے دیکھے تو گھبرا کر اس کے قریب چلا آیا۔ مذاق کر رہے تھے بھائی، تم تو رونے لگی۔ وہ نادم سا ہو گیا۔ ردا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کب سے اتنی جذباتی ہو گئی۔ جانتی ہوں، سوری۔ اسے خود ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھے اور پلٹنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاویز نے بے اختیار اس کا بازو پکڑا۔ کھانا لگانے جا رہی ہوں، ہم نے ابھی نہیں کھایا۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا۔ سچی نا؟ وہ یقین چاہ رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آج کل کیوں اس کے آنسو دیکھ کر وہ اندر ہی اندر بھیگنے لگتا ہے۔ ہاں، وہ چلی گئی۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کے اوجھل ہونے تک شاویز کی بے چین نظریں اس کے قدموں سے لپٹی رہی تھیں۔ بھابھی شدید حیرت میں تھی۔ رحمہ میں یکایک آنے والا یہ بدلاؤ انہیں سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ ہمیشہ بے تکان بولنے والی، ترکی بہ ترکی جواب دینے والی، ایک کام کے لیے 100 بہانے گھڑنے والی، آج کل بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کے بلائے بتائے بغیر کچن کے بہت سارے کام اپنے ذمے لے لیے تھے اور انہیں خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی، بغیر کسی توڑ پھوڑ کے۔ اس کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا، یہ بھی بھابھی کو انہی دنوں پتہ چلا تھا۔ اس دن شام کو جب وہ کچن میں آئی تو اسے پہلے سے موجود پایا۔ چائے بنا رہی ہو رحمہ؟ انہوں نے دیکھا تھا وہ چائے کا پانی چڑھا چکی تھی۔ جی بھابھی، وہ چونکی ان کی آواز پر۔ تھوڑی زیادہ بنا لو، شاوز اور سرمد ابھی ابھی آئے ہیں۔ سرمد چھوٹے ماموں کا بیٹا تھا، شاوز سے اس کی کافی دوستی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ الجھن بھری حیرانی میں کچن سے نکل گئی تھی، اور کچھ دیر بعد جب وہ چائے لے کر آئی تو کچھ اتنی ہی حیرت سرمد کی آنکھوں میں بھی امڑ آئی تھی۔ شاوز کی طرف اس نے دیکھا نہیں، ورنہ اس پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں جو بے نام سی بے قراری ابھری تھی، اس کی دھڑکن لمحے بھر کو تھمتی ضرور۔ ارے واہ، کتنی اچھی لگ رہی ہیں ہماری کزن صاحبہ اس گھریلو اور سگھڑ روپ میں، ہنستے ہوئے کہتے سرمد کا انداز شرارتی ضرور تھا مگر تمسخر اڑانے والا بالکل نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ جب بھی آتا چائے سے لے کر کھانے تک بھابھی کو ہی ہلکان ہوتے دیکھتا۔ اس کے چہرے پر خفت چھائی تھی۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے اس کی سمت چائے بڑھائی۔ ارے بھائی، اب سمجھدار ہو گئی ہے ہماری رحمہ، بھابھی مسکرائیں، اور میں سمجھا پھپھو کی سلواتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔
وہ سرمد کے مذاق کا جواب دیے بغیر چلی گئی۔ یہ سرمد کے لیے ایک اور حیرت کا جھٹکا تھا۔ ان کے درمیان بے تکلفی تھی اور ایسی باتوں پر تو وہ اس سے اکثر جھگڑ پڑتی تھی۔ سرمد حیرت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ رحمہ بہت بدل گئی ہے۔ اپنے کمرے کی سمت آتے ہوئے اس نے آبی کا یہ جملہ سنا اور چونکتے ہوئے اس کے قدم تھم سے گئے۔ تو اچھا ہے نا، پہلے آپ ہی اس کے دکھڑے روتی تھی، اب سدھر گئی ہے تو آپ اور طرح سے پریشان ہو رہی ہیں۔ ردا کی اچنبھے بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ پریشان کہاں، میں تو حیران ہوں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ شاہویز، میں سوچ رہی تھی اس ہفتے کو ہم پھپھو کے ہاں جا کر باقاعدہ طور سے رشنا کا رشتہ مانگ آئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، اپی چلی آئیں۔ اپی اس سے پہلے ہی رشنا کی بابت پوچھ چکی تھی، اس لیے اب اس کے نام پر اسے حیرانی تو نہیں ہوئی، مگر عجیب سی بے چینی ضرور ہونے لگی۔ اس ہفتے کو ضروری ہے؟ وہ پوچھتے ہوئے ان کی طرف سے گریز کر رہا تھا۔ مطلب؟ وہ اس سوال پر الجھی۔ مطلب ردا کی منگنی تو ہونے دیں پہلے، پھر اس معاملے کو آگے بڑھائیے گا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اب وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ مگر شاہویز، میں تو چاہ رہی تھی ردا کی منگنی میں ہم تمہاری بھی بات پکی کر دیں، اور ویسے بھی ردا کی رخصتی سے پہلے میں تمہاری دلہن اس گھر میں لانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے شاید پہلے سے سب سوچ رکھا تھا۔ لب پھینچتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا، ابھی کچھ دنوں تک یہ معاملہ مت چھیڑیے۔ کچھ دنوں بعد؟ تعجب سے کہتے ہوئے انہوں نے یکایک ہی اس کے سخت ہو جانے والے تیور دیکھے۔ اور کچھ دنوں بعد بھلا کیا ہوگا؟ میں نے تم سے پوچھا تھا اور تب تم نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا، پھر ایسے جان چھڑانے والے انداز میں کیوں بات کر رہے ہو؟ انہیں حقیقتاً تشویش ہونے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نظریں چراتے ہوئے اس کی آواز دھیمی پڑی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رحمہ نے اس کی توجہ تب ہی کیوں کھینچی جب آپی اس سے اس کے نام کا ٹیگ ہٹا چکی تھی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ چلو کچھ دنوں بعد ہی صحیح۔ اس کے مضطرب چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ ہتھیار ڈال گئیں۔ مگر یاد رہے شاہویز، میں پھپھو کے کان میں بات ڈال چکی ہوں، اب مجھے ان کے سامنے شرمندہ مت کرنا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بے خیالی میں انہیں دیکھنے لگا۔ وہ کس قدر ناراضی سے کمرہ چھوڑ گئی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں میں ہوتا جو اپنی زندگی میں اپنے آس پاس اپنی قیمتی اور اہم چیزوں کو پہچان رکھتے ہیں، اسے اپنے دل کے قریب رکھتے ہوئے اس کی موجودگی سے خود کو اطمینان دلاتے رہتے ہیں، تو آج اسے اس بے چینی، اس اضطراب میں پڑنے کی کوئی ضرورت ہی پیش آتی۔ مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں چھن جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا تھا، اور اب اسے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ تک نہیں سوج رہی تھی۔ گھر میں ردا کی منگنی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ رشنا 3 دن پہلے ہی آ گئی تھی، بقول رحمہ آ ٹپکی تھی۔ ماموں کا گھر متوقع سسرال بننے والا تھا۔ اس کا مالکانہ انداز دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ رحمہ دیکھ دیکھ کر کلستی رہتی، خاص کر شاویز کا ہر کام وہ بڑھ چڑھ کر سر انجام دیتی تھی۔ اتنی دل جمعی شاید اس نے اپنے گھر میں اپنے کاموں کے لیے نہ دکھائی ہو۔ رحمہ انہیں اپنی خیالوں میں جلتے کڑتے اس کا خون آدھا رہ گیا تھا۔ ہمہ وقت بنی سنوری گھر میں پھرکی کی طرح گھومتی، وہ اسے بالکل انڈین سوپ سیریلز کی کوئی بہو لگتی۔ اف، شاویز کے کمرے کی بیڈ شیٹ کب سے چینج نہیں کی تم نے؟ اتنی میلی ہو رہی ہے۔ وہ ردا سے مخاطب تھی، ہونٹوں پر شوخ کلر کی لپسٹک لگائے وہ اپنے کھلے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی تو کلائی میں پڑی چوڑیاں کھنک اٹھتی۔ رحمہ دیر پہلے ہی اوپر آئی تھی اور اس وقت کچن میں کھڑی دودھ کے پتیلے پر نظریں جمائے کھڑی تھی، جس کی چوکیداری پر ردا اسے لگا گئی تھی۔ وہ دونوں کچن کے باہر کھڑی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کل ہی چینج کی تھی میں نے، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو الماری میں پڑی ہے، جا کے چینج کر لو۔ میلی ہے۔ ردا کو یقیناً اس کا انداز غصہ دلا گیا تھا۔ رشنا کا پہلے تو منہ بنا، پھر اپنی ہنسی سے وہ اسے مزید سلگا گئی۔ ردا وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی اور تبھی اس کی نظر رحمہ پر پڑی۔ سو بے ساختہ چلا کر اسے آواز دی، او بے ہوش، کن خیالوں میں گم ہو؟ چولہے کو دیکھو، دودھ ابل رہا ہے۔ اس نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ دودھ ابل ابل کر چولہے اور سلیب کو بھگو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر چولہا بند کر دیا۔ کن خیالوں میں ہوں؟
تم کو دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں، جل رہی ہوں، اور کام ہی کیا ہے میرا؟ اندر ہی اندر بہتے ہوئے آنسو اس کے رخساروں پر ڈھلک آئے تھے۔ ردا، شاویز کی آواز آئی تھی۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا، روشنا جا چکی تھی، مگر شاویز دروازے میں کھڑا اسے دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کا بھیگا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ فکر مندی سے پوچھتے وہ بے اختیار اندر چلا آیا۔ نظریں کوکنگ رینچ پر کسی آبشار کی طرح بہتے دودھ پر تھی۔ کچھ نہیں، اس کے پرتکلف لہجے پر آنسو کچھ بے قابو ہو چلے۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس وجہ سے؟ اس نے دودھ کی سمت اشارہ کیا۔ نہیں، ہاتھ جل گیا ذرا سا۔ وہ اس وقت یہی جھوٹ بول سکتی تھی۔ ہاتھ جل گیا؟ کیسے؟ دکھاؤ تو۔ وہ سنتے ہی جتنا بے چین ہوا، اس نے فوراً ہاتھ دوپٹے میں چھپائے، کیونکہ ہاتھ جلا ہوتا تو وہ اسے دکھاتی۔ اس کا تو دل جل رہا تھا، لپیٹیں اٹھ رہی تھی، مگر وہ اسے دکھا نہیں سکتی تھی۔ بس خاموش آنسو بہتے جا رہے تھے، مزید سے مزید تر۔ سبز دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ کسی خوشنما گلاب کا عکس لگ رہا تھا، اس پر متضاد بھیگی پلکوں سے رخساروں پر بکھرتے آنسو۔ شاویز کا دل کوئی مٹھی میں لے کر مسلنے لگا۔ کیا ہاتھ بہت جل رہا ہے؟ بے قراری سے پوچھتے ہوئے وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ ہاں، بہت بہت جلن ہو رہی ہے۔ اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کا لہجہ ٹوٹا تھا۔ وہ ساکت سا اس کی انگارہ آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کرتے مزید اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی تھی۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں اس روشنا کی بچی سے۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر نیم دراز ایک میگزین میں دھیان لگانے کی کوشش کر رہی تھی، جب ردا نے کمرے میں آ کر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا سارا دھیان تتر بتر کر ڈالا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے میگزین سائڈ ٹیبل پر رکھ کر نائٹ کریم اٹھائی۔ کمرے کی سیٹنگ اور صفائی کے نام پر بھائی کی ساری ضروری فائلیں ادھر ادھر کر ڈالیں، اور اب انہوں نے آ کر میرا وہ جلوس نکالا ہے کہ پوچھو مت۔ وہ روحانسی ہو گئی بتاتے بتاتے۔ تو تم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ بتایا نا، اور غصہ ہو گئے کہ تمہیں بس کام سے جان چھڑانے کا بہانہ چاہیے، اسی لیے اسے اس کام پہ لگا دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں نے بھائی کو آج تک نہیں دیکھا، یا پھر شاید کسی اور بات کا غصہ مجھ پہ نکال دیا۔ تب کر کہتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب کہاں ہے؟ وہ ہاتھوں کا مساج کرنے لگی۔ اپنے کمرے میں، ردا نے بتایا۔ اوہ، یعنی تمہارے بھائی کے کمرے میں؟ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ ردا ابھی تک نوٹ نہیں کر پائی تھی شاویز کے لیے اس کا بدلا ہوا طرز تخاطب۔ ہے، کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ ہونق بن کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اس چھمک چھلوں کی اور کس کی؟ اس نے شریر لہجے میں کہا۔ بکواس ہی کرنا بس۔ ردا جھنجھلا کر اسے ایک تھپ لگا گئی۔ ہوگی کہیں آپ ہی یا تائی اماں کے کمرے میں، مس چاپلوس۔ ردا کچھ زیادہ ہی جلی بھنی بیٹھی تھی۔ عادت ڈال لو، اب تو تمہاری بھابھی بننے جا رہی ہے۔ ردا کے چہرے پر چھلکتی برہمی کچھ اور گہری ہوئی۔ آپ ہی پر غصہ آ رہا ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے چٹخے ہوئے لہجے میں کہا تھا، مجھے روشنا کبھی پسند نہیں رہی، مگر تمہارے بھائی کو تو پسند ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے کناروں پہ گلابی پن بکھرنے لگا۔ تم سے کس نے کہا؟ وہ بے تحاشا چونکی۔ کسی نے نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن اگر انہیں پسند نہ ہوتی تو وہ حامی کیوں بھرتے؟ رخ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے لہجے پہ بامشکل قابو پایا۔ ہوں، ردا ایک ہنکارہ بھر کے رہ گئی۔ اسے خود سخت شکایت تھی شاویز سے۔ اس کی صفائی کیا پیش کر دی؟ اچھا ہے، شاویز بھائی اس میٹھی چھری کے قابل ہیں۔ اس وقت بھی جل کر اس نے یہی سوچا تھا۔ یہ ڈریس اچھا تو ہے نا؟ میرا مطلب مجھ پر اچھا تو لگے گا نا؟ منگنی کا دن کل تھا۔ روشنا اپنے لیے ڈریس بھی سلیکٹ کر چکی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں وہ اپنا خوبصورت سٹائلش سا ڈریس کسے دکھا رہی تھی؟ رحمہ متذبذب تھی، کیونکہ رحمہ کے علاوہ وہاں صرف شاویز تھا جو ابھی آیا تھا۔ ردا اس وقت کچن میں تھی۔ اچھا ہے، رحمہ نے کہا ہی تھا، مگر روشنا نے سنا کب؟ وہ تو اپنی تمام تر سماعتیں شاویز کی جانب لگا چکی تھی، جو کہہ رہا تھا، اتنا لائٹ کلر مطلب اچھا نہیں ہے۔ اس کا چہرہ پھیکا پڑا۔ تم پر ڈارک کلر زیادہ سوٹ کرتے ہیں۔ شریر سی مسکراہٹ لبوں میں دبائے وہ تو اپنی کہہ کر یہ جا وہ جا، اور پیچھے روشنا کے چہرے کے رنگ کھل گئے تھے۔ اس نے اسی وقت گھر فون کر کے تاکید کی تھی، کل علی کے ہاتھ اس کا نیوی بلو کلر کا سوٹ بھجوا دیا جائے، جسے ابھی تک وہ پہن نہیں پائی تھی۔ چلو، موقع تو بنا۔
اور یہ سوٹ؟ رحمہ پوچھنے لگی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ یہ کلر مجھ پر سوٹ نہیں کرے گا، اور دیکھو شاویز نے بھی کہہ دیا۔ وہ جیسے شکر ادا کر رہی تھی، پر وقت پتہ چلنے پر تم پاگل ہو، رحمہ جل تو پہلے ہی رہی تھی، چڑ بھی گئی۔ اچھا خاصا کلر ہے یہ، اور انہیں کیا پتا لڑکیوں کی ڈریسنگ کے بارے میں؟ کیوں شاویز جنگل سے آئے ہیں؟ جانور ہیں؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ ان کی اپنی ڈریسنگ دیکھی ہے؟ ہاں، مگر فرق ہوتا ہے۔ لڑکیاں ہمیشہ بلیک یا گرے کلر نہیں پہن سکتی۔ وہ یہ اس لیے بھی کہہ رہی تھی کہ کل کے دن کا اس کا ڈریس بھی لائٹ پنک کلر کا تھا۔ کچھ بھی ہو، اب تو میں صرف ڈارک کلرز ہی پہنا کروں گی، اس کی بات کی نفی کرتے کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اسے سلگا گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھ سے اب اور نہیں دیکھا جاتا۔ وہ رو رہی تھی، اور ردا یک ٹک اسے دیکھتے ہوئے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا نہیں دیکھا جاتا رحمہ؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو ہونے جا رہا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی یا مر جاؤں گی؟ سر جھکائے آنسوؤں کے درمیان کہتے ہوئے اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ردا نے الجھ کر کہا اور اچھل پڑی۔ میری منگنی؟ ملا کی دوڑ مسجد تک کے مستاق! اس کی سوچ یہیں تک جا سکتی تھی، اور رحمہ جو آج دل کی بھڑاس نکال رہی تھی، چونکی تک نہیں۔ میں نے بہت ضبط کیا، خود کو سمجھایا۔ ایسا کیوں ہے اس انسان میں جس نے آج تک مجھے غور سے دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی، جسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کا رشتہ میرے بجائے کسی اور سے کیا جا رہا ہے؟ میں صرف اس بات کو دل پر لے رہی ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا گیا، مگر پھر میں نے سوچا میں یہ بات دل پر کیوں لے رہی ہوں؟ جب مجھے اس میں دلچسپی ہی نہیں، تو مجھے اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑے یا اپنائے؟ مگر میں ہار گئی، میں نے دل سے ہار مان لی۔ رحمہ! ساکت بیٹھی ردا اس کی بات پر کانپ کر رہ گئی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اتنی دنوں سے رحمہ یہ بات دل میں لیے بیٹھی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے وہ تعصب اور ناراضی کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ تب مجھے اس بات کی خود خبر نہیں تھی، اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اور اب کیسے ہوئی؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ بس ہو گئی، اس نے نظریں چرائی تھی۔ میں بھائی سے بات کروں گی۔ نہیں، وہ ایک دم تڑپ سی گئی۔ مگر کیوں؟ ردا کے لہجے میں تیور سمیٹ آیا۔ تم ہی تو کہہ رہی ہو کہ تم یہ سب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو کیا کہو گی تم ان سے؟ مجھے ہمدردی کی بھیک نہیں چاہیے، یوں ہی تمہارے سامنے کمزور پڑ گئی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ مگر تم انہیں پسند کرتی ہو، ردا پھر سے بولی۔ روشنا بھی انہیں پسند کرتی ہے، اور اگر بات پسندیدگی کی بنیاد پر ہو تو ان کی ترجیح روشنا ہوگی، کیونکہ وہ ان کی بہن کی بھی پسند ہے۔ اس نے حقیقت پسندی سے کام لیا۔ ردا چپ سی ہو گئی، انہیں خبر بھی نہیں ہوئی اسی وقت کوئی ان کی باتیں سن کر خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ منگنی کا سارا ارینجمنٹ لان میں کیا گیا تھا۔ تیز روشنی میں ڈارک پرپل کلر کے ڈریس میں بنی سنوری ہوئی ردا ایک شرمیلی مسکان لبوں پر سجائے آج بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ روشنا الگ نیوی بلو کلر کے لباس میں چمکتی پھر رہی تھی۔ توجہ تو اس نے بھی خود پر دینے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا شاید ہی اس کا اندرونی اضطرار و دل گرفتگی اس کے چہرے پر وہ رنگ نہیں آنے دے جو وہ ردا، روشنا یا باقی لڑکیوں کے چہروں پر دیکھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ کب سے کسی کی پرشوق نگاہوں کی گرفت میں تھی۔ گلابی رنگ کے لباس میں سجا اس کا نازک سا وجود کبھی اس کی توجہ کا مرکز بنتا، تو کبھی اس کے کانوں میں ہلکورے لیتے خوبصورت سے جھمکے اس کا دل دیتے، کبھی اس کی کاجل بھری آنکھیں اس دل میں دیکھتی، تو کبھی اس کے ہونٹوں کی لالی اسے اپنا تن من رنگتی محسوس ہوتی۔ یہاں کیوں اسٹیچو بنی کھڑی ہو؟ اسٹیج پر نہیں آؤ گی؟ روشنا کی آواز اسے بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ پاس ہی کھڑی تھی۔ نہیں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے محسوس کیے۔ ردا بلا رہی ہے تمہیں؟ وہ اسے ردا کا پیغام دے کر چلی گئی۔ اس نے ایک نظر اسٹیج کی سمت دیکھا۔ اسے اپنی طبیعت واقعی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں جا کر تماشا بننے سے بہتر ہے پہلے کچھ پی لوں۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گھر کے اندرونی سمت بڑھ آئی۔ ابھی وہ لاؤنج کے دروازے کے پاس بھی نہیں پہنچی تھی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ہاتھ لہرائے، اور تبھی کسی کی بہت مضبوط گرفت میں اسے اپنا وجود جکڑا محسوس ہوا تھا۔ بڑی مانوس سی خوشبو تھی۔ اس کا ذہن مزید کچھ سوچنے سے پہلے ہی تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی دھندلائے منظر میں جب سب سے پہلے واضح ہوا تھا وہ اس کا چہرہ تھا، پریشان، متفکر سا،
ہاتھ میں گلاس پکڑے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے رحمہ؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنا جائزہ لیا تو وہ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز تھی۔ یقیناً وہی اسے یہاں تک لایا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ تمہارا بی پی کچھ زیادہ ہی لو ہو گیا تھا۔ میں کال سننے اس طرف آیا تھا، اچھا ہوا تمہیں دیکھ لیا۔ یہ کیلسی پی لو تاکہ طبیعت تھوڑی سنبھل سکے۔ گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بغور اس کا رنگ اڑا روپ دیکھ رہا تھا۔ بھیگے چہرے پر پانی کے موتی کہیں کہیں جھلملا رہے تھے، کاجل پھیلا ہوا نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ اس کے دل کی دنیا زیر و زبر کر رہی تھی۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ اس کے ہاتھ سے گلاس لیا۔ میں نے ابھی کسی کو بتایا نہیں، سوچا خواہ مخواہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ اگر تم بہتر محسوس نہیں کر رہی تو کسی کو بلاؤں، آپی یا تائی اماں کو؟ وہ کھڑے ہوئے پوچھنے لگا۔ رحمہ چونک گئی۔ مطلب ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، آتی ہوں تھوڑی دیر میں باہر۔ ٹھیک ہے۔ وہیں کھڑا رہا کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں۔ رحمہ نے کسی قدر حیرت اور استفہامی نظروں سے اسے دیکھا، گویا کہہ رہی ہو کچھ اور بھی کہنا ہے۔ اور اس پل جب شاویز نے اندرونی کشمکش سے آزاد ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، روشنا کی آمد نے وہ پل شاویز کا ارادہ اور رحمہ کا موڈ بھی غارت کر دیا۔ ارے آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز حیرت سے بھرپور تھی اور آنکھوں میں عجیب سی کیفیت۔ شاویز کو اس کے یوں قریب کھڑا پا کر شاویز کی آنکھوں کے لو دیتے جذبے انتہائی سرد سے سرد مہر تاثر میں بدلے تھے۔ وہ روشنا کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے رحمہ پھنس گئی روشنا کے مشکوک سوالوں کے جواب دینے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا شاویز، تم کیا چاہتے ہو؟ اب تو ہو گئی نا منگنی، اب کہو۔ الفاظ کے برعکس آپی کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا، ان کی نظریں اس کے چہرے کے بدلتے تاثر پر تھیں۔ اس نے جس بے چینی سے پہلو بدلا تھا آپی کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ تو میں کل چلی جاؤں پھوپھو کے ہاں؟ نہیں۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی اس نے جس تیزی اور قطعیت سے کہا تھا، آپی حق تقصی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وجہ؟ وہ استہزائیہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ رحمہ کو پسند کرنے لگے ہو؟ پہلے نہیں کرتا تھا، اب کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ لب بھینچتے ہوئے اس کا لہجہ بے بسی سے پر تھا۔ آپی نے گہری سانس لی۔ تو کیا چاہتے ہو پھر؟ پھپھو سے بات نہ کروں، اماں سے کروں؟ وہ حیران ہوئی نہ غصہ۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے لگا آپ غصہ ہوں گی۔ کیوں ہونے لگی میں غصہ؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے ہو، یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ ہاں افسوس ضرور ہوا اس بات پر کہ تمہیں پہلے اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا۔ وہ کچھ ملول سی ہو چلیں۔ شاویز نے خود کو سخت شرمندگی کے حصار میں محسوس کیا۔ یہ دل بھی کہاں کہاں انسان کو خوار کرواتا ہے۔ آئی ایم سوری، آپ پھپھو سے بات بھی کر چکی ہیں؟ اور اسے اچانک یہ یاد آیا جب آپی نے اسے تنبیہ کی تھی، بات صرف وہ نہیں ہے، پھپھو سے میں کوئی بہانہ بنا بھی لوں گی، بلکہ روشنا جاتے ہوئے مجھے خود کہہ گئی ہے کہ شاویز رحمہ کو پسند کرتا ہے، انہوں نے انکشاف کیا تھا۔ حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ کام تو اچھا کیا اس نے۔ آپی نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ مگر اماں سے اب کس منہ سے بات کروں؟ بڑے زام سے کہا تھا ان کے سامنے، شاویز کے لیے باہر لڑکیاں دیکھوں گی۔ انہیں تو سوچ کر ہی خفت ہو رہی تھی۔ وہ ان کی بات سن کر پریشان سا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ نہیں مانیں گی؟ آنس و نراس کی کیفیت میں پوچھتے ہوئے دل کو کئی خدشے لاحق ہوئے۔ انہوں نے حیرانی سے اس کی ہراساں صورت دیکھی۔ مانیں گی کیوں نہیں؟ ہاں مگر شاید تھوڑا ٹائم ضرور لیں گی۔ پہلے تسلی اور پھر اس جملے سے وہ اس کی بے چینی مزید بڑھا گئی۔ وہ مضطرب سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری غلطی ہے۔ کھڑکی کے پاس آ کر تاریکی پر نظریں جماتے وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اور میری بھی۔ آپی نے گہری سانس لی۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا، اتنا عرصہ اس کا نام تمہارے ساتھ جڑا رہا، تم جانتے تھے تو کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں اس کے لیے جذبات بھی ہوں گے، چاہے اس وقت تم سمجھ نہ پائے ہو، مگر اب ابھر کر سامنے آ گئے نا وہ دبے ہوئے جذبے۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ یقیناً صحیح تھیں۔ خیر شکر کرو، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، انہوں نے کہا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ مجھے یقین ہے مجھے اپنی یہ غلطی سدھارنے کا ایک موقع ضرور ملے گا۔ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم نے اتنی اچھی چائے بنانی کب سیکھی؟ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہی اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی کلائی تھامی، اسے اپنے سامنے بٹھا کر پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے کیسی وارفتگی چھلکی تھی۔ بچپن سے، سر جھکائے کہتے ہوئے دھیرے سے ہنسی۔
پھر اس دن کیا کہا تھا وہ جانتا تھا، پھر بھی مسکراہٹ دبائے استفسار کر رہا تھا، کیونکہ وہ کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ کام چور تھی۔ شرمندگی سے اعتراف کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ مجھے لگتا تھا اچھی طرح کروں گی تو روز کرنا پڑے گا، اگر اب تو روز کرنا پڑے گا۔ شاویز کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ پھر سے اس کی بن گئی تھی۔ جانتی ہوں اور کر لوں گی، رحمٰ نے نروٹھے پن سے کہتے اسے دیکھا۔ خود پر جمی اس کی والہانہ نگاہیں دیکھ کر دل میں اندر ہی اندر کلیاں چٹکنے لگی تھی۔ مثلاً کیا کیا کر لو گی؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ سب، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، آپ کا ہر کام، آپ کے جوتے بھی میں ہی پالش کروں گی۔ وہ نہایت سنجیدہ تھی۔ شاویز ہنس پڑا۔ مجھے اپنے لیے بیوی چاہیے، ماسی نہیں۔ گہری نگاہیں اس پر جمائے وہ اسے نروس کر گیا۔ اب تو ماسی بن کے ہی دکھاؤں گی، اس وجہ سے تو مجھے چھوڑنے چلے تھے۔ کب سے دل میں دبی یہ بات شکوہ بن کر لبوں پر آ ہی گئی۔ شاویز چونک گیا۔ نہیں، میری غلطی بس اتنی ہے کہ میں وقت پر اپنے احساسات نہیں سمجھ پایا، اور تم بھی۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ میں کیوں؟ دل ہی دل میں اس سے متفق ہونے کے باوجود وہ پوچھ بیٹھی۔ اگر تم وقت پر اپنے احساسات سمجھتی تو آپ ہی کا ناک میں دم نہ کرتی۔ اس نے کیا بات کی تھی؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آئی ایم سوری، میں بہت بری ہوں۔ نہیں، بہت اچھی ہو۔ جبھی تو وقت پر سب کچھ سدھار لیا۔ اسے ہنس کر اسے تسلی دی۔ سچی؟ رحمٰ نے رونا بھول کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اف! اس کے اس معصومانہ انداز پر شاویز نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ اب جاؤ۔ کیوں؟ وہ ٹھٹکی۔ کہیں کھا نہ جاؤں تمہیں؟ اس نے جتنی معنی خیزی سے کہا۔ رحمٰ کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ بنا ایک لمحہ ضائع کیے کمرے سے نکلتے اس کے چہرے پر بے حد دلکش مسکان تھی۔ اس کے لیے یہ بے حد حیرت انگیز دن تھا، وہ دن جب اسے اماں سے پتا چلا تھا کہ بھابھی نے ان کے سامنے دست سوال دراز کیا تھا۔ اماں تھوڑی متذبذب ضرور تھی، مگر انکار کے امکانات کہیں بھی ان کے رویے میں نظر نہیں آئے تھے، اور یہ بات اس کے دل کو سنبھال دینے کے لیے کافی تھی۔ اماں نے فضا آپی کو بتایا تو وہ فون پر ہی غصے سے لال پیلی ہونے لگی۔ انکار کر دیں اماں، فوراً انکار کر دیں۔ مذاق بنایا ہوا ہے ہماری رحمٰ کا، جب جی چاہا ریجیکٹ کر دیا، جب جی چاہا منہ اٹھا کر آ گئے رشتہ مانگنے۔ اس کا دل پھڑپڑا اٹھا۔ بس کر دو آپی، وہ 100 بار بھی مجھے ریجیکٹ کر کے اپناتا مجھے قبول ہوتا، بھلا محبت میں کہاں کی آنا۔ مگر وہ صرف سوچ سکتی تھی، کہتی کیسے؟ باولی ہوئی ہو فضا۔ ایک بات ندرت نے اپنی جھونک میں کہہ دی ہوگی، میں کیا اس بات کو دل کی پھانس بنا لوں؟ شاویز اتنا ہونہار میری آنکھوں سے دیکھا گھر کا بچہ ہے، میرے لیے یہی ایک وجہ کافی ہے۔ ویسے بھی ایک بات کہی تھی ندرت نے، کہیں اور رشتہ تو طے نہیں کیا تھا۔ تم بھی بھول جاؤ اس بات کو، رحمٰ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے گی، مجھے اور کیا چاہیے؟ اماں نے بڑی قطعیت سے آپی کا اعتراض رد کیا تھا۔ اس کا دل چاہا جا کر اماں سے لپٹ جائے، اور پھر اسے دیر نہیں لگی تھی شاویز کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجانے میں۔ اور ادھر ردا حیران سی آپی سے پوچھ رہی تھی، کیا بات ہے آپی؟ میں تو سوچ رہی تھی رحمٰ آپی کی لاسٹ چوائس بھی نہ ہوگی، پھر آپ نے اسے رشنا پر فوقیت کیسے دے دی؟ کیا بھائی نے کہا تھا؟ وہ یہی ایک وجہ سوچ سکتی تھی۔ ان کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ آئی۔ شاویز نے بعد میں کہا تھا، میں نے پہلے سوچ لیا تھا، رحمٰ کی حرکتوں سے میں جتنا زچ ہوئی تھی وہ ساری کوفت ایک طرف، لیکن میں اتنی ظالم تو نہیں کہ اس ایک وجہ کے بدلے میں اس سے اس کی محبت چھین لیتی۔ مطلب ردا اچھل پڑی۔ میں نے اس دن اس کی اور تمہاری باتیں سن لی تھی۔ آپی نے اس کی جانب دیکھتے انکشاف کیا۔ رحمٰ کا وہ رونا تڑپنا، تب مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ رحمٰ میں بہت بچپنا ہے، لاابالی پن ہے، تم نے کہا تھا، تب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اس دن اسے یوں روتا دیکھ کر میں نے کچھ دنوں سے اس میں آئی تبدیلی کو سوچنا شروع کیا، اور مجھے سمجھ میں آ گیا اس نے مجھے بڑی معقول وجہ دی تھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کی، اور مجھے ہٹنا پڑا۔ اوہ آپی، یو آر گریٹ۔ ردا خوش ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ آپی ہنس پڑی۔ ہاں، تم سے زیادہ خوش بھلا اور کون ہوگا؟ تم تو چمچی ہو نا اس کی۔ ردا بھی ہنسنے لگی۔ اچھا، اب دعا کرو رحمٰ اپنی یہ تبدیلی برقرار بھی رکھے، ورنہ پھر شاویز کی شامت آنی ہے۔ انہوں نے شرارت سے کہا تھا۔ رکھے گی ضرور، کیونکہ یہ تبدیلی صرف دکھاوے کی نہیں، محبت کی بدولت ہے، ردا نے طمانینت سے سوچا تھا۔ ختم شد۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔